صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ایپیسوڈز اور یہ سیریز چل رہی ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام پر. اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں الحمدللہ، اور ایسے انشاءاللہ تعالی جتنے حقوق امام نے بیان کیے ہیں تقریباً ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہم اور آپ اور تمام جوانان اسلام مل کر اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد یہ ہو کہ ہم کل محشر میں یا ہم سے وقت کا امام یا ہمارے خود مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سوال کریں کہ تم نے میری سیرت پر کیا عمل کیا، تم نے میرے قول پر کیا عمل کیا، تم نے تک جو ہمارا قول پہنچا یا تم نے جو پڑھا اس پر کیا عمل ہوا، تو اس کا ہم جواب دے سکیں. اگر ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہا، اگر ہمارا وقت کا امام یا خود مولا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام پوچھ لیں کہ ہماری سیرت پر کیا عمل کیا، تم تک ہماری حدیث کون سی پہنچی، اس پر کیا عمل کیا، تو ہم ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہوں اپنے وقت کے امام کے سامنے، اپنے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے. پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نصیحت حاصل کرنے والے کا کیا حق ہے، اور آج بیان کیا جائے گا کہ بزرگ کا، جو ہم سے بزرگ ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں، ان کا کیا حق ہے. امام نے ان کا بھی حق بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. جیسے ہم کرتے ہیں ویسا ہے، یا جیسے امام اور معصومین چاہتے ہیں ویسا ہے. چلتے ہیں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے متن کی طرف، اس کہ امام نے کیا بیان کیا. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْكَبِيرِ فَإِنَّ حَقَّهُ تُؤْقِيرُ سِنِّهِ وَإِجْلَالِ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيمِهِ فِيهِ وَتَرْكِ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَلَا تَسْبَقْهُ إِلَى طَرِيقٍ إِلَى آخِرِهِ. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ بزرگ کا حق، یعنی جو تم سے بڑا ہے، جس کو ہم لوگ بزرگ شمار کرتے ہیں، جو ہم لوگ سے بڑے ہیں، جو جوان سے کی منزل کو، نوجوانی اور جوانی کی منزل کو کراس کر کے آگے گزر چکے ہیں، جو بزرگ ہیں، بزرگ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے سن اور عمر کے لحاظ سے اس کا احترام کرو. جو ہم سے بزرگ ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ احترام کریں، اور اس کے حق کو اہمیت دو. اور اگر وہ اسلام فضیلت رکھتا ہے، اسلامی طور پر فضیلت رکھتا ہے، تو اس کے اسلام کو بزرگ اور عظیم سمجھو، اور دشمنی میں اس سے مقابلہ کرنے سے پرہیز کرو. اگر وہ اسلامی کے اعتبار سے بزرگ ہے اور فضیلت رکھتا ہے تو اس کا مقابلہ نہ کرو، اس کا احترام کرو، اس کو عظیم سمجھو، اور اس سے دشمنی نہ کرو، اور راستے میں اس کے آگے کیا کرو؟ نہ چلو، اور نہ اس پر سبقت کرو. بزرگ ہے، احترام کرو. اگر ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ ہم پیچھے پیچھے ہوں. ایسا نہیں کہ اس کو گزار کے اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم آگے نکل جائیں، اس کے آگے آگے چلے. یہ بے احترامی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب ہرگز نہیں سکھاتا. ائمہ کہتے ہیں کہ بزرگ کے کیا کرو؟ پیچھے پیچھے چلو، اور نہ اس پر سبقت کرو. ارے ہم اس کے آگے نکل جائیں اور بڑے اسپیڈ سے وہ کر لیں، یہ سارے کر لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جہالت اور نادانی سے پیش نہ آؤ. اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہٹ دھرمی مت کرو. جیسے ہمارے یہاں سماج میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ارے نہیں آپ کو نہیں معلوم، ارے نہیں، ہٹ دھرمی مت کرو، مت جہالت کرو. کوئی بات نہیں، اس کی بات کو اس نے جو کہا ہے وہ جانتا ہے، اگر صحیح ہے تو
ختم کام قبول کرو ورنہ چھوڑو جانے دو. ہٹ دھرمی اور جہالت نہیں کرنی چاہیے. جو بحث ہے وہ ہمیں بحث کو نہیں کرنی چاہیے. ہم ہمارے معصومین سکھاتے ہیں کہ بزرگوں سے فالتو بحث نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم برداشت کرو. اگر وہ کر رہا ہے تو کر لینے دو، تم برداشت کر لو. ہمیں برداشت کرنا ہے. اگر ہمارا بزرگ ہم سے ایسا کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں؟ ہم برداشت کر لیں، لیکن ہمیں یہ ساری حرکتیں اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے. اگر کچھ وہ بول رہا ہے، کچھ اس کو یعنی وہ ہٹ درمی کر رہا ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہے جو جہالت کے برابر ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرو، برداشت کرو. لیکن یہ کہ ہم اس کے سے لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، بے احترامی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے. اور اس کے اسلام و بزرگی کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو. وہ بزرگ ہے، وہ اسلامی لحاظ سے بزرگ ہے، تو کیا کرو؟ اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، کیونکہ بزرگی و سندرازی بھی اسلام کے برابر ہے. یعنی جو اس کی بزرگی ہے، جو اس کی سندرازی ہے، وہ اسلام کے برابر ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لہذا اس کا کیا کرو؟ احترام کرو. خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہمیں اس کا کوشش یہ کریں، کوشش کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، احترام کرے بزرگوں کا. یہ مولا فرماتے ہیں. اور جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا ہے کہ بزرگ کا اگر تم جانتے ہو احترام کرو. بزرگ ہے تو اس کا احترام کرو. کیوں کرو؟ اگر جانتے ہو کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم اگر کسی سن رسیدہ کسی بزرگ تم احترام کرو گے تو خدا وند عالم کیا کرے گا؟ آمنہ اللہ تعالی من فزع یوم القیامہ. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے امان میں رکھے گا روز قیامت کے ڈر اور خوف سے. کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. بس ایک زبان ہلا دینا ہے، اس سلام دعا کر لینا ہے، اس کو احترام کرنا ہے، اس کے آگے نہیں چلنا ہے، اس سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، اس سے بد کلامی نہیں کرنا ہے، اس سے ہٹ درمی نہیں کرنا ہے، اس سے جہالت نہیں کرنا ہے. اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم اس کے سزاوار بھی ہوں گے. لہذا ہمیں اس کا احترام کریں. اگر ہم احترام کریں گے تو روز محشر خداوند عالم ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ رسول اسلام کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو قیامت کے ڈر سے امان میں رکھے گا. لہذا بزرگی کیا ہے؟ ایک فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد امام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری جگہ پر فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. جو بھی ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، جو بھی ہمارے چھوٹوں کے اوپر عاطفیت اور شفقت سے پیش نہیں آتا، فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہے وہ. یہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تعجب ہے ان لوگوں کو کیا ہوگا جنہوں نے کربلا میں بزرگوں کا احترام نہ کیا، بچوں کے اوپر رحم نہ کیا. پھر بھی آج دنیا ان کے کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو ہے کھڑی ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ وہ لوگ جو احترام نہیں کیے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں شہید کیا ہے رسول کے خاندان والوں کو، رسول کی اولاد کو، رسول کے چاہنے والوں کو، رسول کے صحابیوں کو. وہ کیا جواب دیں گے؟ رسول کہتے ہیں فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کا اکرام کرو اس کے علم کی بنیاد پر، اور بزرگ کا احترام کرو اس کے بزرگی کی بنیاد پر. لہذا ہمیں یہ ساری چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عالم کا اس کے علم کی بنیاد پر احترام کرو، اور لیکن بزرگ کیا ہے؟ اس کے سن رسیدگی کی بنیاد پر. ایک حدیث میں ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا ادب کرو. کیوں بزرگوں کا احترام؟ اس لیے کرو کہ ان کے نیک اعمال تم سے کہیں زیادہ ہے. اور چھوٹوں کا احترام ادب اس لیے کرو کہ ان کے گناہ تم سے کہیں کم ہے. یہ سارے چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہو جائیں گی تو واقعاً ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں آواز دے تو ہمیں سنائی بھی دے گا اور دکھائی بھی دے گا. جب ہم سلام کہیں گے نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے السلام علیکہ یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو واقعاً ہمارا جواب آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے واقعاً یہ ساری حدیثوں پر عمل نہ کیا،
ہم نے اقوال معصومین پر عمل نہ کیا، ہم سیرت معصومین پر نہ چلے، تو پھر ہم کو آواز نہ سنائی دے گی اور نہ ہمارا وقت کا امام دکھائی دے گا، اور نہ کبھی ہم یہ امید رکھیں کہ ہم سلام کریں تو ہمیں سلام کا جواب سنائی دے۔ سلام کا جواب ملتا ہے لیکن ہمارے کان گناہوں سے پر ہیں، آلودہ ہیں، لہذا ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ حیف ہے کہ وہ امام جو ہمارے وقت کا امام جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی باتوں کو سن نہیں سکتے، ہم اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، ہم اس کے اپنے سلام کے جواب جو ہمارا وقت کا امام دیتا ہے اس کو ہم سن نہیں سکتے۔ لہذا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مومنین کا احترام کرو، کیا برائی ہے؟ قرآن بھی اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ احترام کرو، اگر تم نے ایسا کیا کیوں کرو؟ کیونکہ سورہ انعام میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِلَى آخِرِهِ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومن ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تو اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ رحمت لکھے گا۔ بزرگ ہے، مومن ہے، وہ ہمارے پاس آئے ہیں، موجود ہیں، لہذا ہم ان کا کیا کریں؟ احترام کریں۔ نہیں آئے تو بھی اگر مل گئے راستے میں، مجلس میں، ایام فاطمیہ کی مجلس چل رہی ہے، ہمارے بزرگ اگر ہم پہلے سے جا کر بیٹھ گئے، اگر کوئی بزرگ آگے آئے تو ہم اس کے لیے جگہ دے دیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایام فاطمیہ کے بہترین میں سے جس سے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مجلس میں آئے تھے کسی اور طریقے سے، اگر ہم مجلس میں اٹھ کے سیکھنے کے بعد جانے کے بعد ہمارا کردار نہ بدلے، مجلس میں فرش ازا پر بیٹھنے کے بعد ہماری فکر نہ بدلے، سوچ نہ بدلے، کردار نہ بدلے، تو پھر بیکار ہے، پھر یہ ساری چیزیں ایک دم بیکار ہیں، کسی فائدے کی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا معصوم خوش ہو، جس سے ہمارا خدا خوش ہو۔ ہمارا مقصد اس مجلسوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس سن لیا، خطیب آیا، اس کے سامنے واہ واہ ہو گئی، اس کو ہم نے لفافہ دے دیا، یہ بیان کر دیا، ہم نے یہ خطیب بلایا، اتنا پیسہ دے دیا، ہم نے یہ کیا، یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ جو ہمیں سیرت مل رہی ہے معصومین کی مجلسوں سے، اس پر عمل کرنا یہ بہترین ثواب ہے، یہ بہترین۔ لہذا ہم کیا کریں؟ ہم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں جو بزرگ ہیں۔ پھر دوسری آیت میں سورہ حجر کی آیت نمبر 88 علیہم وغفظ جناحک للمؤمنین، تمہارے پاس جب مومنین آئے نا تو ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو، احترام کرو ان کا، خدا بند عالم کرے، یہ ساری قرآن کی آیت ہے، احترام کرنا ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے پروردگار عالم میں ایک اور آیت میں سورہ شعراء وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ میرے عزیزوں، جو بزرگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یا مثلا آپ بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، مومنین ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو یقیناً ہمارا سماج بلندی کی طرف جائے گا، ہمارا مذہب بلندی کی طرف جائے گا، کیونکہ ہمارے مذہب نے، ہمارے ائمہ نے اچھائیاں سکھائی ہیں، برائیوں سے روکا ہے۔ لہذا ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا امام چاہے، جو ہمارے امام چاہتے ہیں، جو ہمارے معصومین چاہتے ہیں۔ لہذا ہم کیا کریں؟ بزرگوں کا احترام کریں، مومنین کا احترام کریں، ان کے عزت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پائیں گے۔ حدیث ہے کہ اگر تم بزرگوں کی عزت کرو گے، بزرگوں کا احترام کرو گے تو تمہاری آل اور اولاد تمہارا احترام کریں گے، تمہاری عزت کریں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا بیکار ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جس کی ریش، جس کی داڑھی سفید ہے، اگر اس کا کوئی احترام کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے خدا کا احترام کیا ہے، اس نے خدا کا احترام کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، ہاں، اگر کوئی انسان تم کو کوئی بات بتا رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ایک ضعیف ہے لیکن تھوڑا لینا دینا نہیں ہے، اگر اس سے اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، نماز اور روزے سے، اس کو جو ہے بدنام مت کریں، اس کے بارے میں فالتو کی بکواس مت کریں، اس کو چھوڑ دیں اس کی حال پر، ٹھیک۔ لیکن جو واقعی قابل احترام ہے، نماز میں جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، یا آپ کو راستے میں مل گیا ہے، آپ اس کا احترام کریں۔ راستے میں چل رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں راستہ چل رہے ہو یا کسی بھی طریقے سے
سبقت نہ کرو، آگے مت بڑھو. اگر جیسے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بزرگ چاہتا ہے کہ میں 2-4 اشعار پڑھ لوں مجلس سے پہلے یا محفل میں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم فوراً جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر اس نے کھڑا بسم اللہ آپ پڑھ لیجئے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، چھوٹے ہم نہیں ہو جائیں گے. وہ بزرگ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے تو ہماری آل اور اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری آل اولاد ایسا کبھی نہیں کرے گی. ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے والدین کو دیکھے سلام کرے اور ان کو بہترین عزت دے، یہ کرے وہ کرے، مطلب جو بھی عزت آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن ہم کیا ہے، ہم دوسروں کے والدین کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے ہیں، ہم دوسروں کے والدین کے ساتھ بری طریقے سے پیش آتے ہیں، یا ہم دوسرے بزرگوں کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے چاہتے ہیں کہ بہت امید لگائے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ جو ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں کا بڑا احترام کرے، آ جائے تو کرسی چھوڑ دے. عزیز ہو، اگر ہم دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھائی ہونے والی ہے. اگر ہم دوسرے کے ساتھ احترام نہ کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی احترام کرنے والا نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ احترام کرو اس مسلمان کا جس کی سفید داڑھی ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کا احترام کیا. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ احترام خدا سے کیا مطلب ہے جو رسول اللہ اسلام نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کا احترام کرو. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس کی داڑھی سفید ہے اس کو تم اس کا احترام، اس کو ہلکا مت سمجھو، اس کی ویلو کو مت سمجھو کہ ارے چلو جانے دو. ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں. اس کا احترام گویا خدا کا احترام، یہ رسول نے بہت بڑی بات کہی ہے اگر ہم غور اور فکر کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے، ہوں گے اپنے لیے ہوں گے. یہ کہہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس بزرگوں میں ہمارے کبھی والد نہیں آئے تھے؟ کیا ہمارے دادا اس بزرگی کی بنیاد پر نہیں گئے تھے؟ کیا ہم خود اس بزرگی کی بنیاد پر نہیں جائیں گے؟ کیا ہم اس بزرگی تک نہیں جائیں گے؟ اور پھر ہمارے پاس ہم سے کوئی ایسا کہہ دے تو پھر ہمیں برا لگے گا. لہذا میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں کا احترام کریں. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہی سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں. خود امام علی علیہ السلام کو دیکھیے، جہاں رسول خدا ہیں وہاں آپ کلام نہیں کرتے، وہاں آپ نام رکھنے کی باری اگر بچوں کی آتی ہے تو خود سبقت نہیں کرتے، بولتے رسول خدا. وہ احترام کر رہے ہیں. جہاں امام حسن موجود ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش ہیں بڑے بھائی. لہذا یہ احترام بتاتا ہے، یہ بزرگی کا احترام بتاتا ہے، یہ ائمہ کی سیرت ہے. ائمہ کی سیرت یہ ہے بزرگوں کا احترام کرنا. غیروں کی سیرت اور ہے، غیروں کی سیرت اپنے آپ کو جلالی کہلوانا، اپنے آپ کو کچھ کہنا. لہذا ائمہ کی سیرت پر عمل کریں، دوسروں کی سیرت پر عمل نہ کریں. یہی بہترین تولا اور تبرہ ہے. بہترین تولا اور تبرہ اسی کا نام ہے کہ ائمہ کی سیرت پر عمل کرنا بہترین تولا ہے، اور ان کے دشمنوں کی سیرت کو چھوڑ دینا یہ بہترین تبرہ ہے. لہذا کوشش یہ ہوگی کہ ہم جہاں بھی مجلس میں جا رہے ہیں تو بزرگوں کا احترام کریں، ان کے لیے جگہ دے دیں، ان کو جو بھی ہو سکے ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر لیں. اگر بیٹھ نہیں پا رہے تو کرسی کا انتظام کر دیں. لہذا آج اگر ہم ایسا کریں گے تو کل ہمارے لیے اچھا سے اچھا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.